دوسری جانب اسلام آباد میں نون لیگ کے رہنما عطا طاہر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں تو یہ معاملہ چلے گا نہیں، اور یہ پچھلے کچھ مہینوں میں آپ نے دیکھا کہ یہ رجحان بڑا ہے، اور عمران نیازی صاحب نے ان لوگوں کو ترغیب بھی دی ہے، حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔ تو دیکھیے، اگر ہم نے بھی اپنے لوگوں کی حوصلہ افزائی شروع کر دی تو شاید پھر کسی کا بھی پبلک میں نکلنا وہ ممکن نہیں رہے گا۔ ایسا ماحول پیدا نہ کریں کہ پھر آپ بھی گھر سے باہر نہ نکل سکیں۔ اور یہ جو لوگ ہیں جن کو مدینہ منورہ میں سزا ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو یہ مت سمجھیں کہ مدینہ منورہ میں سزا ہو گئی کیونکہ وہاں کے قوانین تھوڑے سخت ہیں اس حوالے سے، اور آپ کو برطانیہ میں سزا نہیں ہوگی۔ تو حکومت پاکستان کے پاس 100 طریقے ہوتے ہیں، آپ کو عدالتوں میں جانا پڑے گا، اور جب یہ آپ کی نائکوپ کی منسوخی، سرٹیفکیٹ آف گڈ کیریکٹر کی منسوخی عمل میں لائی گئی تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح کسی خاتون کو، کسی تنہا نہتی خاتون کو اس کا گھیراؤ کر کے اس پر نعرے بازی اور تانے کسے جاتے ہیں۔ آپ کو خود سمجھ آ جائے گی، کیونکہ اسالٹ جو ہے وہ صرف فزیکل اسالٹ نہیں ہوتا، قانون کے اندر وربل اسالٹ کا بھی کانسیپٹ ہے۔ اور میں نے جو درخواست تیار کی ہے، میں انشاءاللہ جب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب سے ملاقات کروں گا تو انشاءاللہ ان سے درخواست کی جائے گی کہ اس پہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیے، اہل خانہ خاندان پاکستان میں بھی موجود ہیں، ان کو بھی قانونی نوٹس سرو کیا جائے گا کہ یہ آپ کے خاندان کے افراد ہیں جنہوں نے یہ غیر قانونی حرکت کی ہے، اور یہ کارروائی ان کے خلاف ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑا افسوسناک امر ہے کہ آپ جہاں کوئی سیاسی رہنما دیکھیں اس کا گھیراؤ شروع کر دیں، نعرے بازی شروع کر دیں، گالم گلوچ پر اتر آئے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت دیر چلنے والا معاملہ نہیں ہے۔ ایک بہت اہم موضوع جس پر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ پنجاب حکومت کی طرف سے بلایا گیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ پنجاب اسمبلی کا موجودہ اجلاس جون سے لے کر آج ہم ستمبر کے اینڈ پہ کھڑے ہیں، وہ آج تک جاری ہے۔ یعنی یہ پچھلے 4 ماہ سے جو اجلاس جاری ہے، اس کو جاری کیوں رکھا گیا ہے، یہ وجہ آج میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ پرویز الہی صاحب کو یہ خدشہ ہے کہ اگر اس اجلاس کو پروروگ کیا گیا، اس اجلاس کو ختم کر کے نیا اجلاس بلایا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ اجلاس ختم ہوتے ہی گورنر پنجاب پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیں۔ اب اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے 186 اراکین کی حمایت درکار ہے۔ پرویز الہی صاحب کے پاس اس وقت جو کل تعداد اراکین کی ہے جن کی ان کو حمایت حاصل ہے وہ 186 ہیں، جن میں سے کچھ 2 یا 4 افراد بیرون ملک ہیں۔ کچھ لوگ ان سے ناراض ہیں کیونکہ انہوں نے کابینہ میں شمولیت کے دوران ان کو کنسیڈر نہیں کیا، اور جو فنڈز کی بندر بانٹ کی جا رہی ہے وہ تمام تر فنڈز وہ گجرات میں دیے جا رہے ہیں، وہ منڈی بہاؤدین میں دیے جا رہے ہیں۔ ان کے پرنسپل سیکرٹری جو خلاف قانون، خلاف ضابطہ تعینات ہوئے، جو 7ویں اسکیل کے ایک کلرک سے انہوں نے پروموشن حاصل کی، آج 22ویں اسکیل میں ہیں، اللہ ان کو اور ترقی نصیب کرے، اور 23واں اسکیل ان کو نصیب کرے اگر ایسا ممکن ہو سکے۔ ان کا پچھلے مہینے کا پے سلپ اگر آپ دیکھیں جو حکومت نے جاری کی ہے، میں آپ سے شیئر بھی کرتا ہوں، 18 لاکھ روپیہ تنخواہ انہوں نے ایک مہینے میں لی ہے، 18 لاکھ روپیہ۔ اور جو فنڈز کی بھی بندر بانٹ کی جا رہی ہے اس میں بہت امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اجلاس جو پنجاب اسمبلی کا پچھلے 4 ماہ سے جاری ہے، آپ کو پتا ہے کہ اجلاس میں جو ایک دن میں حکومت پنجاب کو اس کے اخراجات برداشت کرنا پڑتے ہیں، جو اسٹیٹ ایکسپینس ہوتا ہے، جو سرکاری خزانے سے خرچ آتا ہے، وہ 1 کروڑ روپیہ روزانہ ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ
पंजाब असेंबली के मेंबरान, उनको TADA भी मिल रहा है, उनको अलाउंसेस भी मिल रहे हैं, उनको इजलास अटेंड करने का मुआवजा भी अदा किया जा रहा है, उनको तनख्वाह भी दी जा रही है, बाकी अखराजात भी जो इजलास के ऊपर आते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि परवेज इलाही साहब के पास एतमाद का वोट लेने के लिए अरकान की जो तादाद है वो मौजूद नहीं है, वो इजलास को जारी रखे हुए हैं 4 माह से। तो ये जो रोज का 1 करोड़ रुपया खर्च आ रहा है, आप खुद अंदाजा लगा लें कि अब तक 120 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 1.2 अरब रुपया पंजाब असेंबली के इजलास पर खर्च हो चुका है, सिर्फ इसलिए कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो अपने वजारत आला के ओहदे पर बरकरार रहे। जिस दिन ये इजलास खत्म हुआ और फर्ज करें गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का कह दिया, तो पर मैं ये दावा करता हूं कि परवेज इलाही साहब से एतमाद का वोट नहीं लिया जाएगा। इसी डर की बिना पर, इसी खौफ में मुब्तला होकर वो सरकारी खजाने से करोड़ों रुपया खर्च करवा रहे हैं, मगर वो इस इजलास को खत्म करने पर तैयार नहीं हैं। वो इतने खौफ में मुब्तला हैं। तो अगर आपके पास अरकान की मुजव्वज़ा तादाद मौजूद नहीं है तो आप घर क्यों नहीं चले जाते? पंजाब के सूबे को, उसकी हुकूमत जो है वो एक मुल्क दुश्मन बयानिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है। वो फौज के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ एक बयानिया बनाने में इस्तेमाल हो रही है। कभी कहते हैं IMF को लेटर लिख दो,